خوشبو آتی رہتی ہے۔ پھر آپ نے اپنے سر کے نیچے لگنے والا تکیہ لا کر دیا، جب حضرت عبد المطلب نے تکیے کو سونگا تو اس تکیے سے بھی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر حضرت آمنہ نے اپنا دوپٹہ لا کر دیا، اسے سونگ کر دیکھیے میں نے کچھ دنوں پہلے اس سے اپنا پسینہ پوچھا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب نے جب اس دوپٹے کو اپنے قریب کیا تو اس سے بھی خوشبو آ رہی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت عبد المطلب کی جو اہلیہ تھی پیارے نبی کی دادی، وہ کمرے میں گئی حضرت آمنہ کے اور مٹی کو لے کر آئی اور کہا اس مٹی کو بھی سونگ کے دیکھیے، کیونکہ اس پر آمنہ نے اپنا ہاتھ لگا دیا تھا، اس سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میرے سسر جان، سسر پاک آپ سن لیجئے اس بات کو کہ میں جب جاتی ہوں پانی بھرنے کے لیے تو کنویں کے پاس جب میں جاتی ہوں تو حیران ہو جاتی ہوں، مجھے کبھی رسی لٹکا کر پانی نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ جیسے ہی میں کنویں، یعنی آپ یہاں بوڑی بولتے ہیں نا، بولے میں جیسے ہی اس کے پاس جاتی ہوں میں صرف پانی کو دیکھتی ہوں، پانی میرا چہرہ دیکھتا ہے، خود بخود اوپر کی طرف نکل آتا ہے۔ مکے کی عورتیں کہتی تھی اے آمنہ تم جانا مت، یہیں کھڑی رہنا، کیونکہ جب تک تم یہاں رہتی ہو پانی ہم آسانی سے بھر لیا کرتی ہیں۔ وہ وہیں کھڑا رکھتی تھی، اور جب تک حضرت آمنہ کنویں کے پاس رہتی پانی کی مجال نہیں تھی جو اندر چلا جائے، بلکہ وہ اوپر آتا رہتا تھا، اوپر آتا رہتا تھا خود بخود، نہ رسی کی ضرورت نہ ڈول کی ضرورت۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اور یہ بھی سن لیجئے کہ جب میں راستے سے گزرتی ہوں تو کنکر پتھر جو میرے پیر کے نیچے آتے ہیں مجھے تکلیف نہیں پہنچاتے، بلکہ میرے قدموں کے نیچے آ کر ریشم سے بھی زیادہ ملائم بن جاتے ہیں، موم سے بھی زیادہ ملائم ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور میں حیران ہو جاتی ہوں اس بات پر کہ جب میں کبھی گزرتی ہوں ان جنگلات سے تو جو جھاڑ جو پیڑ یا پتھر میرے سامنے آتا ہے اچانک مجھ کو دیکھ کر جھک جاتا ہے اور کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ۔ ابھی تو نبی کے دنیا میں آنے کے بعد ہم لوگ اپنی مسجدوں میں درود و سلام پڑھتے ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہیں پیارے نبی تو جانور بھی سلام پڑھ رہے ہیں، چرند و درند بھی سلام پڑھ رہے ہیں، بلکہ آپ غور کریں پتھر بھی، جھاڑ بھی، پیڑ بھی سب نبی پر درود و سلام کہ اے نبی کی ماں تم پر درود اور سلام۔ اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا کے ساتھ سفر پہ نکلے تو مولا علی نے سنا کہ کوئی چیز بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ رہی ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں پائے کون سی چیز ہے جو درود و سلام پڑھ رہی ہے یا کون ہے جو درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نظر تو نہیں آتا مگر آپ پر درود و سلام پڑھ کون رہا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اے علی وہ پہاڑ تم دیکھ رہے ہو؟ ہاں دیکھ رہا ہوں، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پتھر رکھا ہے؟ بولے ہاں رکھا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہی مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ ایک عرابی آتا ہے، عرابی کہتے ہیں مدینے کے کسی قریے میں رہنے والے تھے، ٹھیک ہے، وہ آ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں میں مان جاؤں گا، لیکن وہ جو دریا جو اس پار ایک درخت ہے وہ اگر آپ کے پاس آ کے آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نہیں جاؤں گا، تو یہودی بولا میں ایمان نہیں لاؤں گا، فرمایا میں نہیں جاؤں گا بلکہ تو خود جا، سبحان اللہ، خود جا اس جھاڑ کے پاس اس درخت کے پاس اور جا کر اس سے کہہ دے کہ تجھے آمنہ کے لال نے بلایا ہے، تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ یہودی گیا اس جھاڑ کے پاس اس درخت کے پاس اور جا کر کہنے لگا کہ تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، علماء بیٹھے مبلغین بھی جمائے اور سنو، جو تم میں سے پڑھا لکھا اٹھا کر کے دیکھو، سیرت مصطفیٰ ایک کتاب ہے، سیاہ النبی ایک کتاب ہے، اور بخاری اور مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور مشکوٰۃ شریف میں تمہیں یہ باتیں مل جائیں گی کہ جب وہ عرابی جا کر کے بولتا ہے اس جھاڑ سے کہ تجھے اللہ کے نبی نے بلایا، تجھے رسول خدا نے بلایا، وہ جھاڑ جو تھا دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا، بلکہ اپنی زمین سے جو اس نے جڑوں کو باہر نکالا اور دریا کو پار کرتا ہوا پیارے نبی کی بارگاہ میں آ کر سجدے میں جھک گیا۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، پیارے کی آمد. یہ جھکا اور اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ادھر اس جھاڑ نے کلمہ پڑھا، ادھر اس یہودی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. ہر چیز نبی کو پہچانتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جس رات ہمارے نبی دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو ساری دنیا کے چرندوں پرندوں میں یہ بات پھیل گئی تھی، سمندر کی مچھلیوں میں بھی یہ بات پھیل گئی تھی، اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھی کہ تم سب کو مبارک ہو کہ آخری نبی دنیا میں تشریف لانے والے. کتاب میں لکھا ہے ہر چیز گواہی دے رہی تھی. جب ہمارے نبی کی تشریف آوری ہوئی، حضرت آمنہ کہتی ہے میں نے دیکھا ایک ایسا نور نکلا، ایسی روشنی پھیلی کہ میں تھی تو مکے میں مگر ملک شام کے محلات مجھے نظر آنے لگے. ملک شام تک روشنی روشنی پھیل گئی، وہاں کے محل مجھے نظر آنے لگے، وہاں کے گھر مجھے نظر آنے لگے، بصرہ کی بھی بستیاں نظر آنے لگی، وہاں پہ جو اونٹ تھے وہ بھی نظر آنے لگے. ایسا نور پھیلا، ایسی روشنی پھیلی. پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اچانک میرے سامنے سے غائب ہو گئے، یعنی نظر نہیں آ رہے تھے، اور کوئی آواز دینے والا، ندا کرنے والا یہ ندا کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کی سیر کراؤ اور ہر مخلوق کو ان کا دیدار کراؤ تاکہ ساری مخلوق ان کا چہرہ، ان کا حلیہ اور ان کی صفت کا ساری مخلوق کو علم ہو جائے. ہمارے نبی کا چہرہ مبارک اتنا پیارا کہ ساری مخلوق کے لیے بھی یہ اتنا پیارا کہ ساری مخلوق کو اس کی پہچان ہو بھی گئی. آپ کہو گے اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو ماشاءاللہ دلیل بھی ہے. ساری مخلوق نے پہچانا اللہ کے نبی کو، ورنہ اگر نہیں پہچانتے تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ کہ جب آپ اپنے دوستوں سے بچھڑ گئے تھے تو جنگل میں پھنس گئے، سامنے سے شیر آ گیا. کون آ گیا؟ شیر پوری طاقت جمع کر کے حملہ کرنا چاہتا تھا حضرت سفینہ پر. حضرت سفینہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں رک جا، حضرت سفینہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بہت پرہیزگار ہوں رک جا، میں 5 وقت کا نمازی ہوں رک جا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شیر سے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے. حضرت سفینہ شیر سے کہہ رہے ہیں او شیر کان کھول کے سن لے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، تجھے تو مجھے راستہ بتانا چاہیے، مجھ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. وہ شیر آپ کے قریب آیا، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. آپ اپنے قافلے سے جا کے مل گئے اور شیر جنگل کی طرف واپس لوٹ گئے. یہ نبی کا واسطہ اور نبی کا نام اتنا مبارک ہے. شیر بھی پہچانتا، ساری مخلوق جانتی ہمارے نبی کو. ایک مرتبہ ایک اونٹ پاگل ہو گیا، سب کو کاٹنے کے لیے دوڑتا تھا. نوجوانوں نے آ کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے قریب مت جائیے گا آپ. اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ گئے تو آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ساری مخلوق جانتی ہے کہ میں کون ہوں، یہ اونٹ بھی جانتا ہے کہ میں کون ہوں. جب پیارے نبی اس اونٹ کے پاس گئے، نوجوان گھبرائے تھے کہ کہیں یہ اونٹ تکلیف نہ دے، لیکن وہ جانور جو پاگل ہو چکا تھا، آپ غور کریں، بظاہر وہ جب نبی کو دیکھتا ہے تو نبی کے قدموں پہ سر رکھ کے بیٹھ جاتا ہے. حدیثیں ہیں سب جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مگر یہ ہے کہ میں 10 منٹ کی بات 2 منٹ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ غور کیجئے، جب وہ جانور آپ کے قریب آیا، قدموں پہ سر رکھ کے بیٹھ گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا تجھے لوگوں کو پریشان کرنا نہیں چاہیے. تو اونٹ نے پیارے نبی کے کانوں میں کچھ کہا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلایا، فرمایا بھائی ایسا کر تو یہ اونٹ مجھے مول دے دے، مطلب میں خریدنا چاہتا ہوں تو مجھے بیچ دے. اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے آقا مولا ہیں، آپ یوں ہی لے لیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اونٹ تمہاری یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم پچھلے دنوں کو آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اب یہ اونٹ بوڑھا ہو گیا ہے،
اونٹ بوڑھا ہو گیا ہے تو اب اس کو ذبح کر کے جو ہے ہم کھانے میں استعمال کر لیتے ہیں، دعوت میں استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں ذبح ہونا ابھی نہیں چاہتا، تو تو مجھے دے دے، بیچ دے، میں جو رقم ہے ادا کر دوں گا تجھے. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ یوں ہی تحفہ قبول فرما لیں، ہم آپ سے کوئی قیمت نہیں لیتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس اونٹ کو اپنا غلام بنایا اور فرمایا کہ سن، اس نے یہ جو مالک تھا تیرا، اس نے تجھے مجھے سونپ دیا اور مجھے تحفہ دیا ہے.